ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص تجارت کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے کی بے شمار مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ ایک جنگل سے گزرا تو اس کو ایک اپاہج لومڑی دکھائی دی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ لومڑی ہاتھ اور پاؤں دونوں سے معذور تھی اور چل پھر نہ سکتی تھی، لیکن جسامت سے کافی فربا دکھائی دیتی تھی۔ اس شخص نے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ لومڑی تو بالکل چل پھر نہیں سکتی، آخر یہ کھاتی کہاں سے ہے؟ وہ شخص ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف سے شیر آتا دکھائی دیا جو ایک جانور کا شکار کر کر اسی طرف لے آ رہا تھا۔ اس شخص نے شیر کو دیکھا تو خوف زدہ ہوا، ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ اب اس شخص نے درخت پر چڑھنے کے بعد نیچے دیکھنا شروع کیا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیر جس جانور کا شکار کر کر لایا ہے اس کو لومڑی کے نزدیک ہی بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ جب اس کا پیٹ خوب بھر گیا تو بچا کچا گوشت وہاں چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی اپنے جسم کو گھسیٹتی ہوئی اس بچے کچے گوشت کی طرف بڑھتی ہے اور اسے کھانا شروع کرتی ہے۔ اس شخص نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سوچنے لگا، جب اللہ تعالیٰ اس معذور لومڑی کو بیٹھے بٹھائے رزق دے سکتا ہے تو پھر مجھے گھر سے نکل کر رزق کمانے کے لیے کیوں گھومنا پڑے؟ میں بھی آرام سے اپنے گھر بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہی میرے رزق کا کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر دے گا۔ یہ سوچ کر وہ شخص درخت سے نیچے اترا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہوا اور گھر جا کر ڈیرا لگا کر کوئی کام نہ کاج اور اس بھروسے سے بیٹھ گیا کہ غیب سے روزی کا کوئی نہ کوئی سامان ضرور آئے گا۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے اسے کئی دن گزر گئے مگر کسی بھی طرف سے کچھ نہ آیا تو گھبرا کر کہنے لگا، اے اللہ، اس معذور لومڑی کو تو نے بیٹھے بٹھائے رزق دیتا ہے اور مجھے آج کتنے دن ہو گئے ہیں تو نے میری طرف کچھ بھی نہیں بھیجا، آخر وہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے بے وقوف، ہم نے تجھے دو چیزیں دکھائی تھی، ایک معذور لومڑی جو دوسروں کے بچے کچے کھانے پر نظر رکھتی تھی اور ایک شیر دکھایا تھا جو خود اپنی ہمت اور محنت سے شکار کرتا اور خود بھی کھاتا اور دوسرے معذور اور محتاجوں کو بھی کھلاتا۔ اے نادان، تو نے اس سے یہ سبق حاصل کیا کہ تو خود کو معذور لومڑی سمجھنے لگ گیا جبکہ تجھے ہم نے اچھے بھلے ہاتھ پاؤں دیے اور تو اس شیر کی طرح۔ شخص نے جب اس غیبی آواز کو سنا تو بہت شرمندہ ہوا اور پھر تجارت کے لیے رخ پکڑا۔